الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ اس چیز کو کیوں حرام فرما رہے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دے دیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا مہربان ہے۔ آج ہماری سورہ التحریم کی آیہ مبارکہ نمبر 1 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، سورہ طلاق کے بعد سورہ التحریم جو کہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کے شان نزول کے بارے میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً یہ سورہ مبارکہ 7 اور 8 ہجری کے درمیان جو ہے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، سورہ حجرات کے بعد اور سورہ جمعہ سے پہلے۔ یہ سورہ تحریم جو ہے اس کا شان نزول جو ہے وہ مفسرین نے لکھا ہے، اور اس کا ٹوٹل جو ہے وہ 2 رکوعات ہوں گے، جس پر یہ ہمارا اس کا پورا آیات کا سفر ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، تحریم کا معنی حرمت ہے، کسی چیز کو حرام کرنا اپنے اوپر۔ تو اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے سورہ تحریم، پہلی آیت مبارکہ میں جو لفظ آیا ہے لما تحرم، یہاں سے اس کا نام سورہ التحریم رکھا گیا ہے۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے 2-3 روایات جو ہیں وہ امام مسلم بن حجاج کے شہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح مسلم شریف میں لائے ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آپ ایک دفعہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب سرکار اپنی ازواج کے پاس جاتے تھے، جو دن آپ نے مقرر کیا ہوا تھا اپنی بیویوں کے لیے، تو ان دنوں میں سے ایک دن میں جب آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پہلے کی نسبت زیادہ وقت وہاں آپ نے گزارا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت سودا سے یہ کہا کہ آج جب تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم ان سے یہ کہنا کہ آپ سے مغافیر جو ہے اس کی سمیل آ رہی ہے۔ مغافیر یہ ایک قسم کا عرب میں ایک گوند ہوتا تھا، جیسے گوند آج ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کی ایک تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے، تو یہ مغافیر جو ہے یہ بھی ایک قسم کا گوند تھا، تو تم یہ کہنا کہ ہمیں اس کی سمیل آ رہی ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت یہی والی جو ہے یہ حضرت حفصہ کے بارے میں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حفصہ کے پاس تشریف لے جاتے تھے جب بھی، تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حضرت زینب بنت جحش کی طرح آپ کو ہمیشہ شہد ملا پانی جو ہے وہ آپ کو پیش کیا کرتی تھی، پانی اور اس کے اندر شہد کا چمچ ملا کے تو وہ آپ کو بطور مشروب کے پیش کیا کرتی تھی۔ تو جب آپ واپس تشریف لائے تو یہی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سودا کو سمجھائی کہ تم نے یہ بات کرنی ہے مغافیر کے حوالے سے۔ اور تیسری روایت یہ ہے، یہ بھی امام مسلم بن حجاج کی شہری رحمۃ اللہ تعالی صحیح مسلم شریف میں لائے ہیں۔ وہ تیسری روایت یہ ہے کہ یہ سن 7 ہجری میں ایک بادشاہ مقوقس جو تھا، اس کے ایک لونڈی جو ہے حضرت وسلم کو بھیجی بطور تحفہ کے، جنہیں حضرت وسلم نے اپنی زوجیت میں لے لیا، جن کا نام تھا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت وسلم کی ازواج مطہرات میں ہیں۔ تو ان کے بطن سے ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحبزادہ بھی عطا فرمایا تھا، جن کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو جب آپ کے پاس یہ بطور تحفہ کہ آئی، سرکار نے انہیں قبول فرمایا
اور سرکار نے انہیں اپنی بیوی جو ہے وہ قرار دیا، اپنی زوجہ قرار دیا، اور اس کا اصل مقصد یہ تھا اس کے حوالے سے یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی الگ جمعے کا خطبے پہ میں بات کروں گا کہ آپ نے ان سے نکاح کیوں فرمایا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ عربوں کے ہاں یہ تھا، چونکہ یہ ایک بادشاہ کی طرف سے بڑے خاندان کی یہ عورت تھی، تو اور وہ سارے کے سارے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن عربوں میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ اپنے داماد جو ان کا ہوتا تھا، پہلے بات تو کہ وہ داماد بناتے نہیں تھے، عربوں میں یہ کلچر تھا، بچیوں کو ویسے ہی مار دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں، ہم کسی کو داماد بناتے ہی نہیں، اور اگر وہ کسی کو داماد بنا لیتے تھے تو پھر ساری زندگی کے لیے وہ داماد اور اس کے خاندان کا اتنا احترام کرتے تھے اور اتنا اس کا خیال کرتے تھے کہ کبھی اگر وہ کوئی بات بھی کر لیں، زیادتی بھی کر لیں، تو کبھی ان کے ساتھ وہ لڑائی اور جنگ نہیں کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے نکاح اس لیے فرمایا کہ چونکہ وہ سارے لوگ کافر تھے اور شبہ یہ تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے، تو اس کے بعد جب یہ آپ نے انہیں اپنے نکاح میں قبول فرما لیا تو وہاں مقوقس کے سارے جو لوگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری ایک جو عورت ہے اس کا جو اب نکاح ہے وہ ان کے نبی کے ساتھ ہو چکا ہے اور اب وہ ہمارے داماد ہو چکے ہیں، اب کبھی جیسے بھی وہ بات کریں گے اب ہم ان کے ساتھ کبھی بھی جنگ اور جہاد جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ تو یہ 3 روایات بیان کی جاتی ہیں جو میں نے عرض کی اس پہلی آیہ مبارکہ کے حوالہ سے کہ یہ 3 واقعات میں سے ایک واقعہ ہوا یا تینوں ہوئے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ وجہ کیا بنی کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حفصہ سے یا حضرت زینب بنت جحش جن کا بھی واقعہ ہو، آپ ان سے واپس تشریف لائے، تو جب حضرت سودا نے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مغافیر کی جو ہے وہ سمیل آ رہی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، آپ کو یہ بات بڑی ناپسند آئی۔ آپ نے فرمایا کہ مغافیر کو تو میں نے نہ دیکھا ہے، نہ اس کو استعمال کیا ہے، اور نہ اس کو میں نے ابھی میرے پاس کوئی ہے، میں تو حفصہ کے پاس سے آ رہا ہوں، یا ایک روایت ہے کہ میں زینب بنت جحش کے پاس سے آ رہا ہوں اور انہوں نے مجھے شہد پلایا ہے پانی کے ساتھ شربت بنا کر، شاید اس کی کوئی خوشبو ہے جو تمہیں محسوس ہو رہی ہے کہ میرے پاس سے مغافیر کی سمیل آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ میرے پاس سے کوئی ایسی بات کی جائے سرکار کی ذات پاک سے کہ جن کا مقام یہ ہے کہ ان کے پسینے سے دنیا کی کستوری کی خوشبوئیں بھی بہت پیچھے رہ جاتی۔ بخاری شریف میں امام بخاری کا حدیث پاک لائے ہیں کہ سرکار دو علیہ وسلم ایک موٹے والا جو بان نہیں ہوتا، موٹا بان، اس والی چارپائی پہ آپ سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو گرمی بلا کی تھی، عرب کی گرمی تھی، شدت تھی، تو آپ کو پسینہ آ رہا تھا، تو ایک عورت آئی، اس نے ایک شیشی لی اور رسول اللہ کا جو پسینہ تھا وہ اپنی شیشی میں جمع کرنا شروع کر دی۔ جب اس نے جمع کر لیا تو جب بھی عربوں کے ہاں کسی بڑی خاندان کی عورت کی شادی ہوتی، اس پسینہ مبارک سے اتنی کمال کی خوشبو آتی تھی کہ عرب کے بڑے سرداروں کی بیٹیوں کی جب شادی ہوتی تو وہ اس عورت کے پاس آتے اور آ کے گزارش کرتے، ہم سے جتنے درہم اور دینار لینے ہیں اس شیشی میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کا ایک قطرہ ہمیں عطا کر دو، اس لیے کہ ایک قطرہ جو لگتا ہے آپ کے پسینہ مبارک کا تو ساری خوشبوؤں سے بڑھ کر پورے شادی کے ماحول میں خوشبو کا سما بن جاتا ہے۔ یہ امام بخاری حدیث پاک لائے۔ تو جس ذات کے پسینہ مبارک میں اتنی خوشبو ہو، سبحان اللہ، ان کی نفاست اور نزاکت کا کیا عالم ہوگا۔ تو آپ کو وہ بات بڑی ناپسند لگی اور آپ نے یہ افہام فرمایا کہ شاید یہ شہد کی جو خوشبو ہے وہ انہیں اس انداز کی محسوس ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں اور آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا۔
جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو فوراً یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرما دیا، آپ نے کیوں حرام کیا؟ ایک تو یہ روایت ہے۔ دوسری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب ان کے پاس قیام زیادہ فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق، اب زیادہ تھا یا نہیں ہے یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، بقول حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے حضرت سودا سے فرمایا کہ تم نے یہ بات کرنی ہے اور میں بھی یہ بات کروں گی۔ جب یہ جملہ بولا گیا تو آپ نے فرمایا کہ شاید تمہیں یہ بات نہ بری لگی ہے، اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کہ میں نے زیادہ وقت گزارا ہے حضرت ماریہ قبطیہ کے پاس، تو میں انہیں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ ظاہر ہے وہ لونڈی تھی، اختیار تھا، چاہتے تو آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے، چاہتے تو نہ جاتے، وہ تو لونڈی تھی، ظاہر ہے عامہ تھی۔ تو جب آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ میں انہیں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، تو فوراً یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرما دیا۔ تو یہ دو بڑے اہم واقعات تھے، ان میں سے جو واقعہ بھی ہو، یہ واقعہ ذریعہ بنا، سبب بنا سورہ تحریم کی اس پہلی آیہ مبارکہ کے نازل ہونے کا، اور یہ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے تحت مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قیامت تک کے لیے ہم مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ جو چیز اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہے، جو چیز اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہے، اس کو اپنے اوپر کبھی حرام مت کرو۔ جیسے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر لیتے ہیں، ایسے کئی واقعات سننے کو بھی ملتے ہیں، دیکھنے کو بھی ملتے ہیں کہ لوگ کسی حلال چیز کو جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہے اس کو اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ مسلمانوں جو اللہ نے ہمارے لیے حلال رکھا ہے اس کو کبھی بھی اپنے اوپر حرام مت کیجیے، اس لیے کہ جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا ہے تو ہمارے لیے بھی یہی ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا مرضات ازواجک، آپ کا مقصد کیا تھا کہ آپ اپنی بیویوں کی رضا حاصل کر رہے ہیں، آپ اپنی بیویوں کی پسند کو ترجیح دے رہے ہیں ہماری پسند پر، اور اس لیے آپ نے اس کو اپنے اوپر حلال کر لیا اور حلال چیز کو حرام کر لیا۔ ایسا آپ مت کیجئے، آپ اپنی بیویوں کی جو رضا جوئی ہے اس بارے میں وہ آپ مت قبول کیجئے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ آپ نے جو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو ختم کر رہا ہے، جو آپ نے ارشاد بات فرما دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم کر دی گئی ہے۔ تو اس کے بعد آپ شہد بھی استعمال کریں گے، اور آپ اپنی جو لونڈی تھی جس کو آپ نے اپنے لیے بطور بیوی اب حلال کیا ہے، حضرت ماریہ قبطیہ، وہ آپ کی زوجہ بھی رہے گی، اور آپ جیسے باقی عورتوں کے پاس اپنی ازواج مطہرات کے پاس آپ وقت مقرر کر کے ان کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح آپ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تشریف لے جائیں گے۔ اب اس کے تحت ایک اور بڑی اہم بات لکھی ہے مفسرین نے کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ماریہ قبطیہ سے کتنا پیار اور محبت تھی، اور اللہ انہیں کتنا پسند فرماتا ہے ان کی شخصیت کو، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری آیہ مبارکہ نازل فرما دی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ اور اس سے ایک اور اہم بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے جو مفسرین لکھی کہ عربوں کو ایک اور بات سمجھانا تھی۔ اہل عرب کے ہاں لونڈی کا کوئی مقام نہیں تھا، وہ ظاہر ہے وہ لونڈی ہوتی تھی، غلامہ ہوتی تھی، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد اہل عرب جو ایمان والے تھے، ظاہر ہے وہ تو قرآن کو مانتے تھے، اہل ایمان کے دل میں اور دماغ میں جو حقارت والی بات تھی وہ ختم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لونڈی کی شان میں قرآن نازل فرما دی۔
اس سے اندازہ کیجیے، یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اسلام دنیا کا واحد وہ دین ہے، اسلام وہ واحد دنیا کا کانسٹیٹیوشن ہے کہ جس نے غلاموں کو بھی اتنے حقوق عطا فرما دیے، غلاموں کو بھی اتنے حقوق عطا فرما دیے، خواتین کو اتنے حقوق عطا فرما دیے۔ حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو چاہتے فیصلہ فرما لیتے، آپ کے فیصلہ ماننا ساری بیویوں پر ضروری ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، آپ کی 11 بیویاں ازواج مطہرات تھیں، یا ایک روایت میں 13 کی روایت آتی ہے، تو آپ نے سب کے لیے الگ الگ وقت مقرر کر رکھا تھا، تمام ازواج مطہرات کے لیے۔ اور جو دن جس عورت مبارکہ، جس زوجہ محترمہ، جس ام المومنین کا ہوتا تھا، آپ نے کبھی وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ اور آخری زندگی کے، آپ کے ظاہری حیات کے آخری ایام میں جب آپ کی طبیعت ناساز ہوئی تو آپ نے باقاعدہ اپنی باقی ازواج مطہرات سے اجازت طلب کی۔ اندازہ کیجیے، غور کیجیے، آپ نے اپنی باقی ازواج مطہرات سے اجازت طلب کی۔ فرمایا کیا اگر تمہاری اجازت ہو، میری طبیعت علیل ہے، تو میں ان دنوں میں عائشہ کے پاس نہ آرام کر لوں؟ تو باقی ازواج تمام نے بالاتفاق یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ کی طبیعت کا بہت خیال ہے اور بہت آپ کی طبیعت کا ہمیں احساس ہے، اور پہلے آپ کی طبیعت شریفہ ہے، آپ تکلیف میں ہیں، اتنے دن جو ہے آپ عائشہ کے حجرے میں ہی قیام فرمائیں۔ اور اسی وجہ سے آپ کا جو وصال ہے وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک میں ہی ہوا۔ یہ جو روضہ رسول ہے نا جی، یہ روضہ رسول، یہ حضرت اماں عائشہ کا گھر ہے، یہ حجرہ حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ ہے اور رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہاں پہ ایک بہت سارے جو ایک اشکال پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب یہاں پہ حضرت علی کو دفن کیوں نہ کیا گیا، یہ زیادتی کی گئی یا جو بھی معاملہ کیا گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ ملکیت ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گھر اتنا چھوٹا سا تھا، جتنا ظاہر ہے ازواج مطہرات کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے، اور اس میں جگہ اتنی تھی کہ آپ کے جو والد گرامی تھے، ظاہر ہے وہ تو والد تھے حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اجازت طلب کی کہ اے عائشہ اگر تمہاری اجازت ہو تو گھر تو تمہارا ہے، ملکیت بھی تمہاری ہے، سرکار نے تمہیں یہ گھر دیا تھا، اگر تم اجازت دو تو یہاں مجھے دفن ہونے کی تھوڑی سی جگہ دے سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے بیٹی تھی، آپ نے کہا ٹھیک ہے ابا جان، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، آپ یہاں اپنے لیے جگہ رکھ لیں۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عمر کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں حضرت عائشہ سے یہ سوال نہیں کیا تھا۔ ان کی خواہش بڑی تھی کہ اللہ کرے مجھے اماں عائشہ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مل جائے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھ حضرت عبداللہ سے فرمایا میں نے اپنے دور خلافت میں اس لیے نہیں کہا کہ کہیں عائشہ اس وجہ سے مجھے اجازت نہ دے کہ میں خلیفہ ہوں، تو میرے لیے کل اللہ پوچھ لے کہ تو نے اپنی خلافت کا ناجائز استعمال کیا۔ اندازہ کریں آج ہمارے ہاں کسی کو عہدہ ملے نا تو سب سے پہلے ناجائز استعمال ہی وہ اپنے عہدے کا کرتا ہے کہ جناب میرے پاس کوئی عہدہ آ گیا ہے، کسی کے پاس کوئی عہدہ آ جائے اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ یہ اسلام میں سخت حرام اور ناجائز ہے۔ حضرت عمر کا انداز دیکھیں، اپنے پورے دور خلافت میں نہیں مانگی جگہ، جب وصال ہونے لگا تو اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جب میرا جنازہ ہو جائے تو اماں عائشہ کے پاس جانا اور ان سے گزارش کرنا کہ ایک آپ کا ادنا سا خادم اور غلام عرض کرتا ہے اور ساری زندگی تمنا تھی کہہ نہ سکا، اس وجہ سے اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے جگہ عطا فرما دیں گی اپنے حجرے میں۔ یہی بات جا کے انہوں نے کہی تو آپ نے فرمایا مجھے اب حیا آتی ہے کہ عمر نے جگہ مانگی ہو اور میں عائشہ اس کو جگہ نہ دوں، ٹھیک ہے جتنی جگہ باقی ہے یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روضہ رسول میں اس اپنے حجرے میں اپنی جو جگہ جہاں عمر فاروق دفن ہے، یہ جگہ انہوں نے حضرت عائشہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔
اور باقاعدہ آپ نے فرمایا میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں وصیت کروں گی کہ مجھے یہاں پر دفن کرنا، میرے اسی کمرے کے اندر، میرے اسی گھر کے اندر۔ لیکن جب حضرت عمر کا پیغام آ گیا ان کے صاحبزادے سے تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قربانی دے دی اور میں نے کہا چلیں میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اس لیے کہ عمر بن خطاب نے اسلام کی بہت خدمت کی۔ تو اس بنیاد پر جب یہ دو مزارات وہاں مکمل ہو گئی تو جگہ پوری ہو گئی۔ اب جو تھوڑی سی جگہ وہاں موجود ہے وہ ظاہر ہے وہ کسی اور کا حصہ ہے اور وہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہاں تو ظاہر ہے اب کسی اور کو جگہ نہیں مل سکتی، وہ جگہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ ان کی جگہ، وہاں پر روضہ رسول میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں پر دفن ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے فرما دیا ہے وہ ہو گیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ نہ آپ حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کریں گے اور نہ شہد کو اپنے اوپر حرام کریں گے۔ اور شہد آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو چیزوں کو شفا کہا ہے، دو چیزیں اس امت کے لیے شفا ہیں اور اس دونوں چیزوں کو شفا کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایک قرآن پاک کو اللہ نے شفا کہا ہے اور ایک شہد کو اللہ نے شفا کہا ہے، دونوں کو اللہ نے قرآن میں شفا فرمایا ہے۔ تو جیسے شہد ہم اپنی بدنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مہنگا ترین بھی ہو تو خرید کے استعمال کرتے ہیں جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، تو اسی طرح روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے جو شفا ہے وہ دوا کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو بھی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔